السلام علیکم ویورز. آج ہم را پیرٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور آپ کو را برڈ کی پراپر ڈیٹیل بتائیں گے. اس میں ان کی بریڈنگ ایج، کیج سائز، فوڈ، وٹامن، کیلشیم اور ان کے جو ایشوز ہوتے ہیں انفرٹائل ایگز ہو گئے اور پیئر نہیں لگ رہے ہوتے، اس بارے میں بات کریں گے. اور پھر ہم بات کریں گے کہ یہ کس کس پرپس کے لیے یوز ہوتے ہیں. مین یہ دو پرپس کے لیے یوز ہوتے ہیں، ایک بریڈنگ پرپز ہوتا ہے اور ایک ہینڈ ٹیم پرپز ہوتا ہے. ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. ہم سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں را برڈس کے بارے میں تھوڑا. یہ ایک کاسٹلی برڈ ہوتا ہے اور مہنگا شوق ہوتا ہے، اور اس کو ہم کمرشل برڈ بھی کہتے ہیں. کمرشل برڈ ہم اس کو اس حساب سے کہتے ہیں کہ جو بجیز ہو گئے، لو برڈ ہو گئے، ان کی قیمت مارکیٹ میں گرتی رہتی ہے. لیکن پچھلے 15 سے 20 سال میں را پیرٹ کی کوئی قیمت نہیں گری، یہ خود کو مینٹین کیے ہوئے ہے. اس کے دو پرپز ہوتے ہیں. پہلے ہم بات کریں گے بریڈنگ پرپز کے لیے. بریڈنگ پرپز کے لیے جب بھی ہم برڈز لیتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، کس ایج کا ہم نے برڈ لینا ہے، اور اس ایج کے برڈ لینے کے بعد ہمیں اس میں فائدہ کتنا ہوگا. تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں سب سے پہلے کہ ہمیں 1.5 سال تک برڈ کی پہچان 110% ہو جاتی ہے کہ آیا وہ میل ہے یا فیمیل ہے. ہمیں جینڈر کنفرم ہو جاتا ہے. اور اگر ہم بزنس کے لیے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے آپ کو بتا دیں بریڈنگ ایج ان کی جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ 2 سال تک سٹارٹ ہو جاتی ہے. 2 سے 2.5 سال میں پیئر بریڈ کرنے سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اگر آپ اس کو بزنس کے لیے لینا چاہتے ہیں تو آپ منیمم برڈ جو لیں گے وہ کم از کم آپ لیں گے 1.5 سے 2 سال کا برڈ لیں گے. اور اگر آپ ہینڈ ٹیم پرپز کے لیے لینا چاہتے ہیں، باتیں وغیرہ سکھانے کے لیے، تو آپ 1 منتھ کا چک ہوتا ہے جس کے پن فیدرز ہوتے ہیں وہ آپ لیں گے. لیکن آپ نے برڈز خریدتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ برڈ کو کسی بھی قسم کی ڈیزیز نہ ہو. فار ایگزامپل سوکڑا، کیلشیم کی کمی، پروں کا مڑنا وغیرہ وغیرہ. آپ نے برڈ لیتے وقت ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بریڈ کے قابل کب ہوتے ہیں. جب میل کی رنگ نیک سٹارٹ ہو جاتا ہے بننا تو اس وقت میل بریڈ کے قابل ہو جاتا ہے، مطلب وہ اڈلٹ ہو جاتا ہے. اور جب فیمیل کی آئیز کے اندر لائٹ اورنج کلر کا سرکل بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے یا بن جاتا ہے تو اٹس مین کہ وہ اڈلٹ ایج میں انٹر ہو چکے ہیں. یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا فرق بتاتے چلیں کشمیری را اور پہاڑی را کے بارے میں. کشمیری را اور پہاڑی را میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، یہ صرف 19-20 کا فرق ہوتا ہے. کشمیری را جو ہوتا ہے سائز میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے. اب ہم ڈسکس کریں گے کیج سائز کے بارے میں. کیج سائز بہت اہم کردار ادا کرتا ہے بریڈنگ میں. کیج سائز منیمم آپ کا ہونا چاہیے 4x4x4، اور اگر فرنٹ 5 ہو جائے اور باقی 4x4 ہو جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. آپ نے کیج لیتے وقت ہمیشہ اچھا کیج استعمال کرنا ہے. سالڈ وائرز ہونی چاہیے اس کی. لائٹ کیج ہو گیا، اس کی لائٹ وائرز آپ کے برڈز کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہیں. آپ نے جب بھی کیج لینا ہمیشہ لانگ ٹرم کا سوچنا ہے، شارٹ ٹرم سوچ کے کبھی آپ نے کیج استعمال نہیں کرنا. سستے پنجروں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اور اس کے اندر جو باکس لگے گا ککر کا اس کا سائز 18x18 کا ہونا چاہیے جس میں برڈ نے بریڈ کرنی ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں پیئرنگ سیٹ اپ کے بارے میں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم برڈس لیتے ہیں لیکن پیئر نہیں لگ رہا ہوتا. اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر جاتا ہے. فار ایگزامپل وہ آپ کو میل دے دیتا ہے کم عمر کا فیمیل کہہ کے، وہ کہتا ہے یہی میل ہے، تو وہ آپ کو کم عمر کا دے دیتا ہے جس وجہ سے پیئر نہیں لگ رہا ہوتا. تو آپ نے خریداری میں بہت پرچیزنگ میں احتیاط کرنی ہے. اور دوسرا، جب آپ برڈ میل علیحدہ جگہ سے اٹھاتے ہیں، فیمیل علیحدہ جگہ سے اٹھاتے ہیں تو وہ پیئر بننے میں ٹائم لیتا ہے. وہ سٹارٹ میں تنگ کرتا ہے بیکاز اس کی جو فیمیل ہوتی ہے وہ کافی ایگریسو ہوتی ہے. تو آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ایسا کیس آ جاتا ہے تو آپ نے پنجرے کے اندر آپ کے پاس پارٹیشن کا آپشن ہونا چاہیے. اگر نہیں بھی ہوتا تو آپ اس کے پنجرے کے ساتھ کیج کے ساتھ ایک اور کیج رکھ دیں
اور دونوں کو کم سے کم 5 سے 6 دن کے لیے علیحدہ علیحدہ کیج میں بند کرتے ہیں۔ جب میل اور فیمیل دانہ ایکسچینج کرنا شروع کر دیں گے اور ایک دوسرے کی صفائی شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پیئر بن چکا ہے۔ کم از کم 5 سے 7 دن لے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ ہم آئیں گے اس میں ایگز جو انفرٹائل ہوتے ہیں اس ایشو پہ۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ فیمیل 3 ایئرس کی لے لیتے ہیں اور میل آپ کا ہوتا ہے 1.5 سال کا یا 2 سال کا، جس وجہ سے ایگز انفرٹائل کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے پرچیزنگ کرتے وقت خاص خیال رکھنا ہے کہ میل اور فیمیل یا برابر ایج کے ہوں یا میل بڑا بھی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ فوڈز میں یہ سب کچھ کھاتے ہیں، ڈرائی فروٹ ہو گئے، بادام پستہ وغیرہ بھی کھاتے ہیں، سن سیڈ سورج مکھی جو بڑا دانہ ہوتا ہے وہ بھی یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ باقی نارمل سیزن کے فوڈز ہوتے ہیں وہ بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ان کی وہ کیب بہت اچھی ہوتی ہے، انٹیلیجنٹ برڈ ہوتا ہے، ان کی آواز بہت کلیئر ہوتی ہے جس وجہ سے ان کی مارکیٹ لیول جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، مارکیٹ پرائس اچھی ہے۔ یہ کول مین برڈ ہوتا ہے، فرینڈلی ہوتا ہے، آپ فیملی میں بچوں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ البتہ اس کی جو فیمیل ہوتی ہے وہ کافی ایگریسو ہوتی ہے۔ آپ کو یہاں ایک اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتے چلیں، جو پیرنٹس فیڈنگ چکس ہوتا ہے جن کو پیرنٹس فیڈ کروا رہے ہوتے ہیں وہ کم از کم 2 منتھ میں سیلف ہو جاتا ہے، اور جو ہینڈ ٹائم فیڈ جس کو ہم دے رہے ہوتے ہیں وہ 3 ماہ بھی لے سکتا ہے، اور ایز کمپیئر ٹو رنگ نیک یہ زیادہ انٹیلیجنٹ برڈ ہوتا ہے اور شارٹ ٹائم لیتا ہے ٹاکنگ وغیرہ میں، سیکھنے میں اس کی وہ کیب بہت اچھی ہوتی ہے۔